والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں رونما ہونے والے ایک حکم کا ذکر فرمایا. ان آیات کی تفصیل ذکر کرنے سے پہلے یہ بات آپ سن لیجیے کہ اسلام کا مزاج اور دین کا مزاج اعتدال ہے. مذہب اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح افراط اور تفریط نہیں. مذہب اسلام کے اندر اعتدال ہے. مذہب اسلام کے اندر توسط ہے. میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے. بیجا سختیاں بھی نہیں ہیں اور بیجا نرمی بھی نہیں. اعتدال کے ساتھ چلنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. اگلی امتوں کی طرح حالات اس امت کے نہیں ہیں. بڑے اعتدال کے ساتھ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کیا ہے اور وہ قیامت تک باقی رہنے والی امت ہے. اس امت کو جو پیغمبر عطا کیا گیا وہ پیغمبر بھی عظیم الشان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس امت کی ہدایت کے لیے جو آئی ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے. سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے. اور اس امت کو جو کتاب عطا کی گئی قرآن مجید، وہ کتاب بھی سید الکتب ہے. اگلی تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے اور اگلے تمام انبیاء کے نبی، اگلے تمام انبیاء کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری کائنات کے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی اور ساری کتابوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع فرما دیے اور ساری امتوں کی خصوصیتیں اس امت کے اندر جمع کر دی. ساری امتوں کی خصوصیت اس امت میں، ساری کتابوں کے علوم اس کتاب میں، اور سارے انبیاء کی نبوت اور سارے انبیاء کے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. اس لیے امت کو وسط بنایا، معتدل بنایا. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، احکام بھی بڑے معتدل احکام ہیں.
بڑے معتدل احکام ہیں. ان احکام کے اندر افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے. جیسے ایک حکم لیجیے قصاص کا حکم. اسلامی حکومت میں اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اسلامی حکومت ہے اور کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے اور اس کا قتل ثابت ہو جائے تو قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. اسلامی حکومت میں یہ ہے. لیکن پھر جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ سے پوچھا بھی جائے گا، اس کے ورثہ سے پوچھا بھی جائے گا کہ بھئی اس شخص نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے تو تم کیا چاہتے ہو؟ اگر قصاص لینا، بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلے میں اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور معاف کرنا چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہیں. دیکھو یہ اعتدال ہے، اعتدال ہے. جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہو. اگر وہ کہیں گے کہ ہم معاف کر دینا چاہتے ہیں تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ کہے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اگلی امتوں میں یہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں قصاص لینا واجب تھا، معاف نہیں کر سکتے تھے. ان کی شریعت میں قصاص لینا واجب تھا، معاف نہیں کر سکتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا واجب تھا، قصاص نہیں لے سکتے تھے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں احکام ٹائٹ تھے، سخت احکام تھے. کہا کہ قصاص لینا واجب، معاف نہیں کر سکتے ہو. بدلہ لینا واجب، معاف نہیں کر سکتے ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معاف کرنا واجب، بدلہ نہیں لے سکتے ہیں. لیکن اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر معاف بھی کر سکتے ہیں اور بدلہ لینا چاہے تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں. اعتدال ہے، میانہ روی ہے. اسی طریقے سے تمام احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اعتدال اور یہی میانہ روی، درمیانی راستہ بتلایا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک عظیم حکم تحویل قبلہ، کعبۃ اللہ کی تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے. تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، آپ کو نبوت ملی تو آپ علیہ السلام کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان بھی کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن ہجرت کے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا حکم نازل فرمایا اور کہا کہ اب سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے بیت المقدس کی طرف تمہارا رخ ہوگا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو. پہلے حکم کیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اب ہجرت سے کچھ پہلے حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. آپ علیہ السلام کے دل میں مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کی محبت جاگوزی تھی. تھوڑا صدمہ تو ہوا، بیت اللہ کی محبت بھی تھی اور مکہ المکرمہ کی محبت بھی تھی. اسی لیے جب آپ علیہ السلام کو مکے والوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا
مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے پر مجبور کیا. آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کر نکلے، جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایک مقام پر پہنچے، ایک جگہ پر پہنچے، وہاں دو راستے جمع ہوتے تھے. ایک راستہ مکہ المکرمہ کی طرف پڑتا تھا اور دوسرا راستہ مدینہ کی طرف جاتا تھا. اس راستے پر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مکہ المکرمہ کا رخ کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے. اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے. اگر تیرے سپوت مجھے مکہ المکرمہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرتے تو میں زندگی پر تجھے نہ چھوڑتا، لیکن تیرے سپوتوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے نہ مجبور ہو کر یہاں سے جا رہا. آپ علیہ السلام کے دل میں مکے کی اور کعبۃ اللہ کی محبت تھی اور بڑی اڑن کے ساتھ اپنے چھوڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آیا، فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بلا شبہ وہ ذات کہ جس نے قرآن مجید آپ پر اتارا ہے، وہ ذات تھوڑی مدت میں تم کو مکہ المکرمہ کی طرف لوٹا دے. وہ ذات تم کو واپس کرے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تمہارے لوٹنے کی جگہ پر وہ ذات تم کو لوٹا دے گی، مکہ المکرمہ لوٹا دے گی. بعض بزرگوں سے سنا کہ جو شخص حج کے لیے جائے اور اس آیت کریمہ کو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کریمہ کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر اپنی شہادت کی انگلی سے جتنی مرتبہ لکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے. بعض بزرگوں سے سنا اتنی مرتبہ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائیں. تو مکہ المکرمہ کی محبت تھی. محبت میں آپ نے فرمایا کہ تیرے سپوتوں نے مجھے رہنے نہ دیا، ورنہ میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. تو حکم جب آیا کہ اب سے تمہارا کعبہ بیت اللہ نہیں ہوگا بلکہ بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رک کر کے تم کو نماز پڑھنا ہے، تمہارا کعبہ وہ ہوگا. آپ علیہ السلام کے دل پر تھوڑا شاک تو گزرا، لیکن اللہ کا حکم تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام، مذہبی اسلام کے اندر اعتدال ہے. مذہبی اسلام کے اندر افراد بھی نہیں ہے، تفریق بھی نہیں ہے، میانہ روی سے چلنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اب تک تو میں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا چلا آیا تھا اور کیوں آپ نے مجھے پھیر دیا. سمجھے نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ مان لیا حکم. اور اس حکم کو اس طریقے سے مانا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے ایک کونے میں جہاں حجر اسود نصب ہے، حجر اسود جہاں موجود ہے، رکن یمانی، اس رکن یمانی کی طرف اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا تھوڑا سا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا تھا اور آپ کا تھوڑا سا رخ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف بھی ہو جاتا تھا. تو اصل تو آپ کا ارادہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا، لیکن تھوڑی سی جہت یہاں بھی ہو جاتی تھی، دل کو تسلی ہو جاتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ پوزیشن نہیں تھا. مکہ المکرمہ میں جو پوزیشن تھا وہ پوزیشن وہاں نہیں تھا. وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی صورت میں بیت اللہ کا رخ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. 16 یا 17 مہینے آپ نے
کیا کیا ہے؟ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی 16-17 مہینے. اس کی وجہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمتیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ ہجرت کر کے آپ کو مدینہ جانا ہے تو مدینہ میں بڑی آبادی یہودیوں کی تھی. بڑی آبادی یہودیوں کی تھی. اگر مدینہ میں جانے کے اور وہ یہود اپنا قبلہ بیت المقدس کو مانتے ہیں. یہود اپنا قبلہ کس کو مانتے ہیں؟ بیت المقدس کو مانتے ہیں، مسجد اقصی کو مانتے ہیں. اگر مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے اور بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرتے تو ان یہودیوں کے دلوں میں تھوڑی کدورت اور نفرت پیدا ہوتی کہ یہ نبی کیسا ہے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، بیت اللہ کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتا ہے. اس لیے ان کی دلداری کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان یہودیوں کی دلداری کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو تاکہ وہ خوش ہو جائے، ان کی دلداری ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف تھوڑے مائل ہو جائے کہ مسلمانوں کا نبی تو ہمارے قبلہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ تو بڑا اچھا نبی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کی طرف تھوڑے مائل ہو جائیں. یہ مقصد تھا. لیکن 16-17 مہینے پورے ہو رہے تھے. یہودیوں کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے بجائے ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نفرت اور دشمنی بڑھتی ہی رہی. مائل نہیں ہوئے بلکہ اسلام، مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت ہی بڑھتی رہی، دشمنی ہی بڑھتی رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں کر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجیے کہ بیت المقدس سے پھیر کر مجھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے. تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، ایک بندہ ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، آپ دعائیں کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ٹالے گا نہیں، ٹھکرائے گا نہیں. آپ دعائیں کیجیے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا اہتمام کیا. مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ بیت اللہ مجھے واپس عطا کیجیے، کعبۃ اللہ مجھے واپس عطا کیجیے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع مجھے دوبارہ عطا کیجیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کے اٹھانے کو اور دعائیں کرنے کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو، آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم آپ کو اپنے پسندیدہ قبلے کی طرف انشاءاللہ پھیر دیں. دعا کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے. اور نبی کی دعا ٹلے یا نہیں ہوتا ہے. نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے. مصلحت کے پیش نظر کبھی مؤخر ہو جائے اور بات ہے. نبی کی دعا سب کی قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسے امتی عطا فرمائے ہیں کہ امت کا ایک فرد اگر اللہ کے سامنے سچے دل سے اپنی مراد اور اپنی تمنا ظاہر کرے اور اپنی مراد کے لیے کوئی سوال کرے، دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کھا کر اس کی دعا قبول فرماتے ہیں،
اس کی دعا ٹالتے نہیں، اس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اشعث مغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ بہت سے پراگندہ حال اور پراگندہ بال، پراگندہ حال پراگندہ بال، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، بالوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور کسی کے دروازے پر اگر کوئی سوال کے لیے جائیں تو دروازے سے ان کو دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ایسے معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک مرتبہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ٹھکراتے نہیں، ان کی قسم پوری فرماتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، تو جب امت کے اندر ایسے افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا ٹھکراتے نہیں ہیں، تو نبی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے ٹھکرائیں؟ نبی کی دعا قبول ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کرو، دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا دوبارہ حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا آپ کو دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو 3 طرح کے طبقات سے وابستگی ہوگی، 3 طرح کے طبقات سے آپ کو سابقہ پڑے گا، اور مختلف باتیں کہیں گے وہ لوگ، مختلف باتیں کہیں گے۔ ایک تو مدینہ کے یہود سے سابقہ پڑے گا، مدینہ کے یہودیوں سے سابقہ پڑے گا۔ دوسرا مشرکین مکہ سے سابقہ پڑے گا، اور تیسرے منافقین سے، منافقین سے۔ اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ یہود کیا کہیں گے؟ یہود یہ کہیں گے کہ اس نبی کو ہمارے قبلے سے حسد ہے، اس لیے 16-17 مہینے تک تو اس نے رک کیا، لیکن حسد کی وجہ سے ہمارے قبلے سے پھر گیا اور وہ اپنے قبلہ کی طرف رخ کرنے لگا۔ یہود تو یہ کہیں گے، یہود تو یہ کہیں گے۔ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ مشرکین مکہ کہیں گے کہ لو اسلام کیسا مذہب ہے کہ کبھی نمازوں میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ شکوک اور شبہات پیدا کریں گے یہ مشرکین۔ اور منافقین کیا کہیں گے؟ منافقین کہیں گے کہ بھئی پہلے والا قبلہ ہدایت پر تھا یا دوسرا؟ پہلے والا قبلہ ہدایت پر تھا یا دوسرا؟ اگر پہلے والا قبلہ ہدایت پر تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے اور تمہارا پہلا قبلہ صحیح ہے تو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے تک رک کر کے تم نے نمازیں جو پڑھی ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ طرح طرح کے شکوک اور شبہات دلوں میں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، حکم دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، حکم دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہو یا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہو، یہ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اسی کو ماننا ہے۔ پہلے اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب اس کا حکم آیا کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف چلے جاؤ تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ امت وسط ہے، یہ درمیانی قسم کی امت ہے، معتدل امت ہے۔ اس امت کے اندر ضدی پن نہیں ہوتا، امت ماننے والی ہوتی ہے۔ یہاں چورو چرا نہیں کیا، چورو چرا نہیں کیا کہ یہ کیا
پہلے تو یہاں حکم دیا، پھر یہاں کا حکم دیا، پھر ادھر لے گئے، یہ کیا ہے؟ کوئی کسی ایک بات پر جم جاؤ، کسی ایک بات پر جمتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں اعتدال ہے، سارے احکام میں اعتدال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی چور و چرا، اور مسلمانوں نے بلا کسی چور و چرا کے پہلے والا حکم بھی مان لیا جو بیت المقدس والا تھا، دوسرا حکم بھی مان لیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا جذبہ کتنا ہے یہ بھی امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا جذبہ کتنا ہے یہ بھی امتحان تھا۔ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، احکام بہت ٹائٹ تھے، بہت سخت احکام تھے، کل میں نے بتایا تھا۔ اس میں ایک حکم ان کا یہ تھا، قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو قتل کرنے والے کی سزا قتل ہوتی تھی، معاف باپ نہیں کیا جاتا تھا۔ قتل کرنے والے کی سزا قتل ہوتی تھی، معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے اور کچھ زمین چھوڑی۔ وہ دونوں بیٹے اس زمین کی جتائی کرتے تھے، اس کے اندر فصل بوتے تھے، اور جو آمدنی ہوتی تھی اس کے ذریعے اپنا گزران اور اپنی بوڑھی ماں کا گزران چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ دونوں بھائیوں میں کچھ تکرار ہو گئی، دونوں بھائیوں میں کچھ تو میں ہو گئی۔ اس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور قتل کرنے والے بھائی کو لے گئے، اور قانون کیا بنا تھا کہ جو کسی کو قتل کرے گا تو قتل کرنے کی سزا قتل ہے، معاف باپ نہیں کیا جائے گا، معافی نہیں۔ چنانچہ پولیس پکڑ کر لے گئی، پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ تو جج نے قتل کرنے والے اس بھائی کے لیے قصاص، پھانسی کی سزا تجویز، اور پھانسی کی سزا تجویز کرنے سے ایک دن پہلے اس کی والدہ کو بلایا، کہا کہ تمہارے اس بیٹے نے تمہارے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، لہذا حکومت کے قانون کے مطابق تمہارے اس بیٹے کو بھی پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ میری ایک آنکھ تو پھوٹ گئی تھی، دوسری آنکھ تو چھوڑ دو گے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ دیکھو اسلام کا مزاج، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو معاف کر دیتے ہوں، میری ایک آنکھ تو پھوٹ گئی، اب دوسری آنکھ بھی چھوڑ دو گے مجھے میری تم؟ تو جج نے کہا کہ یہاں معافی نہیں چلے گی، جج نے کہا کہ معافی نہیں چلے گی۔ بوڑھی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ وہ بوڑھی ماں تاب نہ لا سکی، برداشت نہ کر سکی، اور سر پیٹ پر وہیں پر وہ بھی مر گئی۔ ایک کے قتل میں 3 کی جانیں گئی، قتل ایک کا اور 3 جانیں گئی۔ یہ ہے انگریزوں کا قانون۔ اور اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بھئی سمجھیے، جس نے قتل کیا ہے تو قتل کرنے والے کو حاضر کرو، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے وارثداروں کو بلاؤ، اور بلا کر کہو کہ اس نے قتل کیا ہے، تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ بھی لے سکتے ہو، اور معاف کرنا چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو۔ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے کہ میں معاف کرتی ہوں، لیکن معاف نہیں ہونے دیا، معاف نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اسلام کا قانون کیا ہے؟ فقط یہ ہے کہ معاف بھی کر سکتے ہو، اور معاف کرنا بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھو اسلام میں اعتدال ہے، جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں اسلام میں اعتدال ہے، بے جا سختیاں بھی نہیں ہیں، بے جا سمجھنر بھی نہیں۔ نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور نئے نئے آلات وجود میں آتے ہیں، شریعت کے دائرے میں اور حدود میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت کے حدود میں
اور دائرے میں رہ کر جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنی گنجائش نکالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. جیسے آج کل کی موبائل ہے، موبائل کے اندر قرآن مجید ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، موبائل میں قرآن مجید اپلوڈ کرتے ہیں. ہم نے قرآن مجید کا فنکشن کھولا ہے، ہم اندر اپلوڈ کرنا بھی جائز ہے، اور قرآن مجید موبائل کے ذریعے پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. موبائل کے ذریعے قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے اس قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے سے اس تختی پر لکھے ہوئے قرآن مجید کو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے اس کی. ہاں، موبائل کی اسکرین پر قرآن چالو ہو تو جیسے اس قرآن کو ہم وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں، اس کو بھی وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے ہیں. اور اسکرین بند ہو تو بند ہونے کے بعد اس کو جیب میں رکھ کر بیت الخلا میں بھی جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کھلا قرآن لے کر نہیں جا سکتے ہو، بند قرآن لے کر جا سکتے ہو. یہ سمجھے شریعت نے مجھے گنجائش دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آدمی سفر کر رہا ہے، جیسے میرا سمجھے سفر ہوتا ہے، اب میں قرآن مجید کہاں لے کر آتا رہوں گا؟ روزانہ میں قرآن مجید کہاں لے کر آتا رہوں گا؟ یہ ہمارے ڈرائیور جانتے ہیں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں اور یہاں آتا ہوں، اور یہاں سے نکلتا ہوں تو گھر پہنچتا ہوں. اس آنے جانے میں 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں. کتنے پارے؟ 2.5 پارے میں آرام سے پڑھ لیتا ہوں آنے جانے میں. اب قرآن مجید لے کر میں کہاں گھومتا رہوں گا اور کہاں اس کو رکھیں گے؟ باہر سمجھے رکشا کھڑی رہتی ہے، کوئی بھی اگر چھوٹا بچہ اس میں سمجھے بیٹھ گیا، اس نے بغیر وضو قرآن مجید چھو لیا ہے، قرآن کی بے ادبی ہوگی. اس لیے موبائل کے اندر اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو پڑھنے کی گنجائش ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. قرآن مجید بھی ہے، دعائیں بھی ہے، اور دوسرے ہمارے بیانات بھی، اور بہت سی چیزیں ہیں. اگر جائز طریقے سے استعمال کرو گے تو سمجھے یہ جائز ہوگا، اور اگر برے طریقے سے استعمال کیا ہے تو یہ گناہ ہوگا، یہ گناہ ہوگا. حسن ہوا حسن و قبیح ہوا قبیح ہو، کہ اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو اچھا ہوگا، برے طریقے سے استعمال کرو گے تو برا ہوگا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اندر گانا بھی ہوتا ہے اور فلم بھی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں قرآن بھی کیسے سمجھ رکھ سکتے ہیں؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں جو ہوتا ہے، تمہارے دماغ میں برے خیالات بھی ہوتے ہیں اور اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں، برے خیالات بھی ہوتے ہیں اور اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں. تو کیا سمجھے تمہارے اچھے خیالات برے خیالات کی وجہ سے نکل جاتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ آدمی کی سوچ کی بات ہوتی ہے. تو اگر سمجھے بری چیز کے لیے بری چیز کے لیے موبائل استعمال کرے گا تو برا ہوگا، اور اگر سمجھے اچھے کام کے لیے استعمال کرے گا تو اچھا ہوگا. بہرحال میں تو ابھی کر رہا تھا کہ یہ اسلام کا مزاج ہے ماننا، اسلام کا مزاج ہے ماننا. مختلف باتیں کہی گئی تھی ان کی طرف سے کہ یہ کیسا مذہب ہے، کبھی وہ قبلہ کبھی یہ، اور اس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہے تو اس کا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے جواب دیا ہے کہ مشرق اور مغرب کی سمتیں اللہ کے لیے ہے، حکم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اس لیے اگر پہلی مرتبہ بیت اللہ کی طرف حکم دیا ہے اور پھر بیت المقدس کی طرف حکم دیا ہے، پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ سارے احکام اللہ کے ہیں. اس میں کسی کی منمانی اور کسی کی سمجھی کا ہی نہیں چلے، اس میں ہماری حکمتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے کون سی چیز نے پھیر دیا کہ جس پر وہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب کی سمتیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو ایک درمیانی قسم کی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ بنے گا. آگے پھر موسی کا ذکر ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہم
آسمان کی طرف آپ کے چہرے انور کو پھیرنے کو دیکھ رہے تھے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بھی ضرور آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیجیے، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی رہو بیت اللہ کی طرف رخ کرو، جہاں کہیں بھی، انڈیا میں رہو، انڈیا کے علاوہ کسی بھی ملک میں تم رہو، کس کی طرف رخ کرو؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا حکم دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے مزاج میں اعتدال ہے، کوئی بھی حکم آئے تو بلا کسی چون و چرا فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، اس میں آنا کانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا مزاج پرکھنے کی اور اسلام کے مزاج پر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔